سبین آج آپ کو ہم نے آواز کی دنیا میں لے کر جانا ہے. واپس لے کر جانا ہے. ایگزیکٹلی آواز کی دنیا میں ایسے لے کر جانا ہے کہ یہ جو ٹیلی ویژن کی اور لائٹوں کی اور سیٹ کی جناب یہ جو چکا چوند ہے نا, یہ اصل فنکاری جو ہے کئی بار اس کو اجاگر بھی کرتی ہے لیکن اس کو ماند بھی کر دیتی ہے. اور ہم جو صحیح براڈ کاسٹر جو صداکار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اصل صداکاری تو کیمرے کے سامنے نہیں ہے, اصل صداکاری ہے کس کے سامنے؟ آواز سے, مائکرو فون کے سامنے. تو آج ہمارے دو ایسے مہمان ہیں جو کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں یا بیوی ہیں, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ان سے ہم پوچھیں گے گھر میں کیا صداکاری ہوتی ہے. مجھے ذرا ناشتہ بنا دو, آج دیسی انڈے ختم ہو گئے ہیں, ناشتہ نہیں مل سکتا. مطلب یہ جو ریڈیو کا ڈراما تھا کیا گھر میں بھی چلتا ہے؟ حفیظ فاطمہ اور منظور کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ دونوں؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آج تو ہمارا دل کر رہا ہے کہ بس ہم خاموش ہو جائیں اور آپ کو سنیں. حفیظ فاطمہ جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک جانا پہچانا چہرہ اور پی ٹی وی کراچی سینٹر سے انہوں نے یادگار ڈرامے دیے. مانوس اجنبی سیئر 2000 میں ان کو پی ٹی وی کا بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملا. پھر اس کے بعد فنکار گلی میں جو آپ کا کام ہے وہ پاکستان میں بھی, بھارت میں بھی, پوری دنیا میں مقبول ہوا. اور منظور کامران جو کہ اس وقت اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں ریڈیو پاکستان کراچی کے, لیکن کیا مضبوط آواز اور براڈ کاسٹر, رائٹر, ڈائریکٹر. تو آج بہت ساری باتیں کرنی ہیں. جی بہت شکریہ, لیکن میں اپنا آغاز میں ہی کر دیتا ہوں آج, کیونکہ آپ نے جو سازش کی ہے نا توصیف, وہ سازش بڑی عمدہ کی ہے کہ آپ نے دونوں میاں بیوی کو بٹھا کے ایک شوہر کو کہا کہ آپ بولو, اب بول کے دکھاؤ. تو اب میں بول نہیں سکوں گا. یہ جب اسٹوڈیو میں بولتے ہیں تو بیگم گھر پہ ہوتی ہیں یا اسٹوڈیو میں؟ تو پھر ہم لارڈ آف دا اسٹوڈیو ہوتے ہیں, لارڈ آف دا اسٹوڈیو. اس وقت یہ آرٹسٹ ہوتی ہیں. تو جب ہم گھر جاتے ہیں تو یہ لارڈ آف دا ہاؤس یہ ہوتی ہیں, ہم نہیں ہوتے. تو پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. تصدیق بات وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی فاطمہ سے بات, کہ ہمیں اپنی تہذیب میں اقدار میں رہنا چاہیے. تو ہر رشتے کی ایک خوبصورتی ہے. بحث ہماری بالکل ہوتی ہے, یعنی باصول ہم دونوں ہی ہیں, میں اپنی جگہ یہ اپنی جگہ. تو اس چیز میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نارمل ہیں. ویسے ہم اب نارمل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہنے جی ہر چیز گڈی گڈی ہے اور وہ ہے, میں بہت اچھی وائف ہوں, اور وہ اپنی جگہ ہے, یہ بتائیں گے میں کتنی اچھی ہوں اور نہیں ہوں. لیکن یہ کہ اب وہ میں کہنے والی تھی جس وقت کہ انڈے آج ختم ہو گئے, آملیٹ نہیں ملے گا. میں کہا آپ کو ہمارے گھر کی بات کیسے پتہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ میں 4 دن پہلے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ کامران آتے ہوئے یا کسی سے کہہ کے منگوا لیں, تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اس کام کی, چاہے میرا کام ہو یا ان کا, کوئی ٹائمنگز نہیں ہیں سبھی. جب آپ جاتے ہیں نا 9 to 5 والا کام نہیں ہم لوگوں کا. ہم گئے تو بس جانے کا پتہ ہے, آنے کا واپسی کا پتہ نہیں. یہی میں کہتی ہوں عموماً جو ایون ہماری فیملیز میں بھی اکثر یہ چیز ہمیں فیس کرنی پڑی ہوتی ہے. اگر وہ لوگ اس فیلڈ سے نہیں ہیں تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ ایسا نہیں ہے کہ لیکن یہ ان میں آپ نکل گئے. ہاں یہ ان ہسبینڈز میں سے ہیں کہ پھر آلٹرنیٹ میں بھی پسند کر لیتے ہیں, اچھا بنا ہونا چاہیے. اچھا جی یہ بتائیں کہ پاکستان کے ہم ڈائمنڈ جوبلی اس پورے منتھ میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو پاکستان بھی اپنی ڈائمنڈ جوبلی, کیونکہ ریڈیو پاکستان ان اداروں میں سے ہے جو پاکستان جس رات بنا, جس شب بنا, ریڈیو پاکستان بھی ساتھ ہی تھا ہی ریڈیو, اور پاکستان بننے کا اعلان بھی ریڈیو ہی ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو ذرا ہمیں کچھ بتلائیے آپ دونوں کہ جو ریڈیو کی صداکاری ہے اس کو کیوں پروفیشنلز جو ہے براڈ کاسٹرز وہ زیادہ اونچا مرتبہ دیتے ہیں, کہ جو ریڈیو کا صداکار ہے, چاہے کبھی صاحب ہوں, فردوس جمال ہوں, طلعت حسین صاحب ہوں, مصطفیٰ قریشی ہوں, جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں, آپ جیسے وہ کہتے ہیں ارے بھائی ریڈیو کی کیا بات ہے, کیوں ایسا سمجھا؟ میں توثیق ان نام جو آپ نے لیے بہت معتبر نام ہیں. فردوس جمال ہو گئے, اور قوی صاحب ہو گئے, مصطفیٰ قریشی صاحب ہو گئے, عابد علی صاحب مرحوم تھے, ان کی خوبصورت آواز. 2 نام ان سے بھی بڑے لوں گی, وہ آپ ایگری کریں گے, آغا ناصر صاحب بے شک, اور بہت سے پائنیئرز میں سے ہمارے زیڈ بخاری صاحب, ماجد صاحب کا نام. تو ان لوگوں نے جو ریڈیو کو اہمیت دی, اور وہیں سے سارے آرٹسٹ جو ہیں شروع میں اسلم اظہر صاحب اور آغا ناصر صاحب, کیونکہ ٹیلی ویژن کے پائنیئرز وہی تھے نا, ریڈیو میں بھی وہ لوگ پہلے تھے,
ان کی مسز نسرین قریشی صاحبہ، انہوں نے وہاں سے. تو میں کہنا یہ چاہوں گی کہ میں ایک انٹرویو پڑھ رہی تھی آغا ناصر صاحب کا، اس میں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، اور میں نے اس میں اپنی آپ کو بھی اس کٹھیرے میں دیکھا کہ کتنا ہے جو انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ 4 باتیں ایک براڈ کاسٹر میں ہونا چاہیے. اچھا. وہ یہ کہ نمبر 1 جو ہے اس میں پیشنس، اور نمبر 2 جو ہے وہ کمٹمنٹ، نمبر 3 لیڈرشپ، اور نمبر 4 آبزرویشن. اچھا. یہ 4 باتیں آغا ناصر صاحب نے کہی. اچھا لیڈرشپ بھی. لیڈرشپ بھی. اچھا لیڈرشپ کیوں ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ایک براڈ کاسٹر کے لیے کیوں ضروری ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈائریکٹر ہے یا پروڈیوسر ہے اس کے لیے ہونا چاہیے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پروڈیوسر بہت ساری چیزوں میں، یا ڈائریکٹر ہے فلور پر، وہ بہت سی چیزوں میں مصروف ہوتا ہے. اس کی نظر جانتی ہے کہ ان تمام جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان میں کون ایسا ہے کہ جس کا تلفظ اچھا ہے، جس کی باڈی لینگویج اچھی ہے، اور میں اس کو ہینڈ اوور تھوڑی دیر کو کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ پرابلم ہے، میں آتا ہوں کچھ ضروری فون کرنے، یا کوئی کمٹمنٹ اس کی بھی ہو سکتی، تو ذرا آپ ٹیک اوور کر لیجئے. وہاں لیڈرشپ کام آ گئی اس آرٹسٹ کی، جو میں سمجھ پائی ان کی کہی ہوئی بات کو. اور شاید یہ بھی ہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہے، چاہے وہ ٹی وی اینکر ہے یا ڈراما آرٹسٹ ہے، وہ پوری اس ٹیم کو ایک طرح، کیونکہ وہ فیس ہوتا ہے آپ کا اسکرین پہ، تو وہ آپ کی پوری ٹیم کو بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس نے سب کے وہ ایک جڑت رکھنی ہوتی ہے. دیکھیے توثیق، انہوں نے اور اس کا ایک اینگل دیکھا ہے جو میں بینگ ایک پروفیشنل اور ایک براڈ کاسٹر کے یا پروڈیوسر کے دیکھتا ہوں اس چیز کو. تو ہمارا جو مائکرو فون ہے، ظاہر ہے ہمیں سب کچھ اپنی آواز کے ذریعے، جیسے آپ نے کہا کہ کرنا ہوتا ہے، تو سب کچھ ہم نے اپنی آواز سے کرنا ہے. اور جو لسنر ہے، جو ہمارا سامع ہے، جو ہمیں سن رہا ہے، اس کی ساری توجہ ہماری وائس پر ہے. اب وائس جو ہے وہ کس طرح سے ریپ ہونی چاہیے، اس میں آپ کا تلفظ بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو سن رہا ہے نا. آپ کا تلفظ اچھا نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہاں وہ غلطی کر گیا. یہاں جب ہم رائزنگ پاکستان میں آپ کے سیٹ پر بیٹھے ہیں، یہاں میں کچھ سینریز، یہ وہ کچھ ڈیکوریشن پیسز نظر آ رہے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو جو ہمارا دیکھنے والا ہے وہ کبھی اس کی نظر اس پہاڑی کی جانب چلی جاتی ہے، کبھی ادھر چلی، کبھی آپ کے ریڈ شوز کی طرف چلی جاتی ہے، بیلٹ چھپی ہوئی ہے اس کی طرف نہیں جاتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائیورٹ کر جاتا ہے، اس کی جو آنکھ ہے نا وہ ادھر ادھر دیکھے، سن بھی وہ رہا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں وہ سنتے ہوئے ایک طرح سے سائڈ پہ ہو رہی ہیں. اس تلفظ پر کبھی وہ دھیان نہیں گیا، ادھر چلا گیا، ایکسپریشن پر نہیں گیا، کہیں اور چلا گیا. لیکن ریڈیو پر تو کیونکہ وہ فوکسڈ ہے، اس نے آنکھیں بھی ایون بند کی ہوئی ہیں، وہ کیمرہ شیمرہ اس کا آنکھیں بند ہیں، وہ سن رہا ہے، بلائنڈ بھی سن رہا ہے، دوسرا بھی سن رہا ہے. اب اس میں آپ ذرا سی بھی غلطی کر جائیں گے، جب یعنی آپ کا اگر مکالمے کے حساب سے اگر آپ نے ایکسپریشن نہیں دیا تو آپ فیل ہو گئے. آپ نے کہیں تلفظ غلط کر دیا، آپ فیل ہو گئے. خوشی کا اظہار صحیح نہیں کیا، آپ ناکام ہو گئے. لہٰذا آپ نے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی جو صداکاری ہے وہ آپ کے پورے وجود کی صداکاری ہے، یعنی پورا ہماتن، جس کو کہنا چاہیے کہ ہو کے آپ کو ہماتن صداکار بن جانا چاہیے، پورا جسم آپ کا فوکسڈ ہونا چاہیے. بولنے کا کتنا فرق ہوتا ہے اگر ہم ریڈیو اور ٹی وی کی بات کریں، کیونکہ ہم ابھی، میں تو توثیق سے دن بھر سیکھ کے ہر روز، اور اب ہمارے سامنے تو بالکل آپ تو انسٹیٹیوشن سے، سو اگر آپ ٹی وی پہ بات کریں، اگر آپ ریڈیو پہ بات کریں، تو ایک ہی اگر کوئی ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو کیا فرق ہوگا؟ اگر ایک لائن ہم چھوٹی سی دیں ہے نا، لیٹس سپوز پورے محبت کا ملک اظہار کرنا، آپ دونوں نے ایک محبت کا سین کرنا ہے، ریڈیو پہ کیسے کریں گے اور ٹی وی پہ کیا فرق ہو جائے گا اسی جملے میں؟ یہ بڑی مشکل کام ہے اس وقت محبتوں کے اظہار کرنا. کیوں، بہت پرانی بات ہوگی کیا؟ ایسی بات نہیں ہے توثیق، میں سنجیدہ اس کا ذرا سا جواب دینا چاہوں گی. بہت اچھا کویشچن کیا ہے سبین نے. عموماً لوگ یہ نہیں کرتے، بس ایک سطحی سا فرق پوچھنا چاہتے ہیں. میں اس کی ڈیپتھ آپ کو اپنی نالج کے مطابق، حالانکہ میں اس سطح پہ نہیں ہوں کہ میں کوئی بہت حرف آخر کہہ سکوں، لیکن جو بھی میں نے اتنے عرصے میں سیکھا ہے. دیکھیے، ہم اگر ایک 2 چیزیں لے لیتے ہیں، خوبصورتی اور بدصورتی، ٹھیک ہے، کنٹراسٹ بھی ہیں. ٹیلی ویژن پہ اگر ہمیں دکھانا ہو تو ہم بہت سی چیزوں کے ساتھ آبجیکٹ کو پیش کر دیتے ہیں، فیمیل یا میل ہو. مثلاً اگر وہ ہم دکھا رہے ہیں کہ اگلی فیس ہے تو اس کو کر دیا. ریڈیو پہ آواز کو اگلی کرنا پڑتا ہے، بدصورت کرنا پڑتا ہے. خوبصورت ہے
تو آپ کو اپنا پرائڈ فیل کروانا ہے کہ آپ کتنی حسین ہیں یا کتنے حسین ہیں. تو آواز کا یہ فرق ہے, بڑا مشکل ہے نا پھر, بہت اس فرق لیے ہے. ریڈیو کہتے ہیں مشکل. اور میں توثیق بتاؤں کہ شروع میں جب میں آئی, ویسے تو میں بچپن سے کر رہی ہوں, تو جب یعنی وہ میری عمر آئی کہ جب مجھے جرنل میں آڈیشن دلوایا گیا, اور میں یہ بھی فخر محسوس کرتی ہوں, اور آج میں 2 نام ضرور لینا چاہوں گی, ویسے تو میرے اساتذہ میں ہیں, کہ بزم طلبہ جب بچہ میچیور ہو جاتا ہے نا, 16 میں آ جاتا ہے کالج یونیورسٹی میں, پھر بعد میں, تو اس وقت شہناز سلیم صاحبہ جو اب وائس آف امریکہ میں ہیں, اللہ ان کے صحت کے ساتھ زندگی دے, آمین کہ آمین. وہ مجھے زبردستی لے کر آئی تھیں. اور بات وہی تھی کہ میں اپنے آپ کو تو پتھر کہتی ہوں, ہیرا تو نہیں کہہ سکتی, کہ جو کہوں کہ جوہری نے دکھا کہ انہوں نے اس پتھر کو جو ہے وہ تراش خراش کے کچھ بنانے کی کوشش کی. انہوں نے کیوں کہ تلفظ انہوں نے کہا کہ ظاہر گھر سے امی ابو سے ملا کہ اردو بولنا اور صحیح شین قاف جو ہیں وہ درست ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارا 25% کام ہو گیا کہ ہمیں جو بچوں کو سکھانا پڑتا ہے اور رٹ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ڈائلاگ, وہ تمہارے اوپر محنت نہیں کرنا پڑے گی. 50% ہمارا یہاں ہو گیا, 25% انہوں نے اور اٹھنے بیٹھنے تہذیب کا دے دیا مجھے, وہ ایک کریڈٹ پیرنٹس کو جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں اب جو بلوانا ہے وہ ہمارا کام ہے, 50% وہ ہم کریں گے. اتنی اچھی ڈسکرپشن ہے نا پورے. اچھا پھر اس کے جی, تو اس کے بعد پھر سیدہ ناز کاظمی رحلت فرما گئی, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. میں ان کو اپنی سیکنڈ مدر کا اور پروفیشنل مدر کا کریڈٹ دیتی ہوں. اچھا پروفیشنل بھی ہمارے یہاں جو لفظ ہے نا بہت عجیب طرح سے استعمال کیا جائے. پروفیشنل کا مطلب ہے پرفیکٹ. اصل جو لفظ ہے نا پروفیشن یا پروفیشنل, وہ ہے پرفیکشن کا نام. اس کو ہم لے لیتے ہیں ارننگ سے, بہت ساری چیزوں سے. یہاں میرا مطلب ارننگ نہیں ہے, یعنی ایک پرفیکٹ جو ایک وومن ہوتی ہے. حفیظ فاطمہ اور منظور کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری. ایک چھوٹا سا ہم کمرشل بریک لیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذرا ریڈیو ڈرامے کی ہم بات کریں گے, کیونکہ آج کل تو ہم جب ریڈیو کی بات کرتے ہیں اور FM کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا بس پٹر پٹر کوئی لڑکی یا لڑکا بیٹھ کے بول رہے ہیں اور گانے پہ گانا چل رہا ہے. ریڈیو ڈرامہ کہاں چلا گیا؟ کیا وہ قصہ پارینہ ہے یا آج بھی ریڈیو ڈرامہ ہو رہا ہے, اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. آج تو جناب میں کہوں گی رائزنگ پاکستان کے ہمارے اس سیگمنٹ میں, ہمارے سیٹ پہ واقعی 4 چاند لگ گئے, کیونکہ میں تو صرف سنتی جا رہی ہوں اور آج بولنے کا واقعی دل نہیں کرا. آج دل کرا بس ایک پوائنٹ دیا جائے اور آگے سے جو گفتگو آ رہی ہے اس کو بس ہم سنتے رہیں. سو آپ نے تو وہ دور پورا جیا ہوا ہے, لیکن گفتگو اتنے مزے کی چل رہی ہے کہ میں خود اس دور میں واپس چلی گئی ہوں. اچھا ہاں, میں واپس نہیں چلی گئی, مطلب چلی گئی اس دور میں چلی گئی. میں وہی کہنے لگا تو واپس چلی گئی ہوں, کہ مطلب ہے کہ تم مان رہی ہو کہ تو یو ور اراؤنڈ. نہیں, روحیں تو پہلے سے آ جاتی ہیں, موجود ہوتی ہیں. اچھا جی, جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس پہ ذرا روشنی ڈالی آپ دونوں, کہ ریڈیو ڈرامے کا کنٹریبیوشن تو بہت ہے, کہ یہ سب بڑے بڑے سٹارز ہمیں ریڈیو ڈرامے نہیں دیے جو پاکستان ٹیلی ویژن PTV کی زینت بنے, اسکرین کی زینت بنے. مستقبل کیا ہے ریڈیو ڈرامے کا؟ نہیں دیکھیے, مستقبل تو اس وقت ہم ڈسکس کریں, پہلے اپنے ماضی کو دیکھ تو لیں تھا کتنا شاندار. دیکھیے دوسری وقت بہت کم ہے, لیکن سوال آپ کا اتنا گہرا ہے کہ اس پر کوئی 10 گھنٹے پر بھی آپ چاہیں گے تو میں بولتا رہوں گا اور تھکوں گا نہیں, کیونکہ یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ڈرامہ جو ہے نا. اب دیکھیے ڈرامہ اگر ہم یونان سے شروع کروں نا میں, تو اس وقت جب شروع ہوتا تھا تو اس وقت کا جو ڈرامہ ہے وہ ڈرامہ ایسا ڈرامہ ہوتا تھا جس کو دیکھ کر وہ سٹیج ہوا کرتا تھا, جو بڑے بڑے اسٹیڈیم میں ہوا کرتا تھا, اور وہ کنگڈم کی سربراہی میں ہوا کرتا تھا, اور اس میں اتنا سچائی دکھائی جاتی تھی کہ وہ جو آرٹسٹ پہنتے تھے کاسٹیومز, وہ بھی سونے کی تاروں اور ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہوتا تھا. یعنی کنگ کا اتنا روب و دبدبہ دکھایا جاتا تھا اس میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس لیے میں نے یونان سے یہ شروع کی بات, کہ ہمارا جو ایشین ڈرامہ ہے, وہ آڈیو یا آپ کا ویژول ہو, دونوں ہی, یہ دونوں آپ کے جو ڈرامے ہیں ہمارے, یعنی ویژول اور آڈیو, یہ ہم نے وہاں سے یوٹوپین لیے, یعنی یونان سے لیے. گریک ڈرامہ جو تھا وہی تھا,
اور یونانی ڈرامے کا اور ہمارے ایشین ڈرامے کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ مثالیت پسندی، آئیڈیالزم کی طرف ہم اپنے لسنر کو لے جاتے ہیں، اور اپنے کہ ہم نے ہر حالت میں اس کا اینڈ ایک رے آف ہوپ دینی ہے اور امید کی کرنے کہ آنے والے وقت میں اب ایسا ہو جائے گا. یعنی وہ کنگ جو جس کا دبدبہ اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے، سب کچھ ہنسی خوشی ہو جائے گا. تو ہم اسی کے زیر اثر ہیں اور اسی پر کام کرتے جا رہے ہیں. اچھا ریڈیو ڈرامے کی جہاں تک میں بات کروں آپ کو، تو جب سے یہ شروع ہوا تو اسٹوڈیو 9 ہوا کرتا تھا ریڈیو پاکستان کراچی سے، اور وہ جب ڈرامہ نشر ہوتا تھا تو اس کی ڈرامہ جو مجلس ہوتی تھی ایسے 4 لوگوں کی، اس ڈرامہ مجلس میں فیض احمد فیض صاحب بیٹھتے تھے اور قاسمی صاحب کبھی بعد میں بیٹھنے لگے، وہ فراز صاحب بعد میں آگے، یعنی وہ 4-5 لوگ ہوتے تھے جو لسنرز کے خطوط آتے تھے وہ ڈرامے پر ڈسکس کیا کرتے. ارے واہ کیا اچھا، وہ ڈرامہ مجلس تھی، وہ کیا اچھا، یعنی خطوں کے جواب ٹائپ نہیں تھا، مجلس تھی وہ. اس سے وہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نرسری پیدا کر رہے تھے لکھنے والوں کی بھی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو آیا وہاں سے سٹارٹ کیا، جو آیا وہاں سے سٹارٹ کیا. ایون فیض صاحب نے بھی، کوئی نہیں جانتا اس بات کو کہ فیض صاحب کے بھی ڈرامے ریڈیو کے لیے ہیں 2 یا 3 جو ہم نے ریسرچ کیا اس سے ملے ہیں، اور ان میں ایک ہے سپاہی، اور فراز صاحب نے بھی ایک پلے لکھا تھا موم کا شہزادہ، یا اس طرح میں بول رہا ہوں. تو 2-3 یعنی ایسے لوگ جب ڈرامے لکھیں گے، آپ مجھے بتائیے توصیف بھائی مستقبل کیا ہے؟ مستقبل چھوٹی سی بات میں ختم کر دوں گا اس بات کو کہ ہماری ٹریجڈی اس خطے کی یہ ہے کہ ہم سیکنڈ لائن تیار نہیں کرتے. نہ ہمارے رائٹرز میں آپ کو سیکنڈ لائن ملتی ہے، نہ ہمارے آرٹسٹوں میں ملتی ہے، نہ ہمارے پروڈکشن کرنے والوں میں ملتی ہے. ہم نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. اگر یہ کوشش کریں سرکاری سطح پر یا غیر سرکاری سطح پر، کچھ ایسے ادارے قائم کر جائیں جو آنے والے لوگوں کو باقاعدہ سکھائیں کہ ہاؤ ٹو رائٹ دا پلے، ہاؤ ٹو پروڈیوس دا پلے. تو سیکنڈ لائن نہیں بن سکی ریڈیو ڈرامے کی بھی. اور سیم یہی بات میں ویژول میں بھی کہتا ہوں کہ وہ ایتھکس نہیں آ رہے ہیں جو پہلے تھے، جو جانتے تھے کہ بھئی ڈرامہ اس کی جو ہے نا وہ ضروریات ہیں کیا، جزیات ہیں کیا. حفیظ فاطمہ، وہی سوال آپ سے، ریڈیو ڈرامے کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل تو میں کہتی ہوں کہ امید اچھی رکھنی چاہیے. یوٹوپین. اب جو نئے بچے آ رہے ہیں اس میں میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ یعنی آرٹس کی طرف آ رہا ہے اور ٹی وی اینڈ فلم پڑھ رہا ہے. وہ ماشاءاللہ اس کو ہے یہ شوق. اور جب ہم پیرنٹس کی بات میں کروں نا تو پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کا مائنڈ دیکھنا چاہیے. دیکھیے جب ہم گلوبل ولیج ہو گئے نا تو اب ہر جگہ جا کے تو ہم ریسرچ نہیں کر سکتے یا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے نا. ہمیں کنیکٹ کر دیا گیا ہے. تو ہمارے بچے جب اس پوری دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو کرنے دیجئے. جب وہ کریں گے نا کوئی نہ کوئی ٹاپک ان کے دل کو اور ذہن کو اچھا لگے گا اور وہ اچھا لکھیں گے اور اچھی پروڈکشنز بھی آئیں گی اور ریئل پروڈکشنز آئیں گی. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں یعنی ریڈیو پہ ڈرامہ کامیاب اب بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. آج کل تو ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کا دور ہے، ان چیزوں کو ریڈیو کون سنے گا بیٹھ کے ریڈیو ڈرامہ سن رہے ہیں جی. دیکھیں توصیف بھائی بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اب ڈرامہ زیادہ بہتر انداز سے سنا جا سکتا ہے، اس کی وہ کوالٹی، کیونکہ اب ہمارے پاس ایف ایم فریکوینسی آ گئی ہے. اس سے کوالٹی ہماری اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اس وقت تو ایم کا دور تھا، یوں کر کے بڑے بوڑھے سنا کرتے تھے اور اس کی آواز بھی شاں شوں ہو رہی ہے اور صحیح نہ اس کے ساؤنڈ ایفیکٹس کا ہم مزہ لے رہے ہیں. اب تو آپ کو کرسٹل اینڈ کلیئر جو ہے وہ اسٹیریو وائس ملتی ہے. اب اگر آپ، لیکن شرط یہ ہے کہ پروڈیوس اچھی چیز کریں، اس کو اچھا لکھا گیا ہو، اس کا آئیڈیا جو آئیڈیا تو وہی پرانے ہیں کہ کسی نے کہا تھا نا کہ دیر از نو نیو آئیڈیا ان دا ورلڈ بٹ ٹریٹمنٹ میکس اٹ نیو. اگر آپ ٹریٹ اس کو اچھا کر جاتے ہیں تو ورنہ تو پلیز وہی، آئیڈیاز وہی ہیں، کوئی ہم نے نیا تیر نہیں مارا ہے آج کل کے حساب سے. اچھا ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی، تو صرف پہلے سکھایا جاتا تھا اور احسان نہیں جتایا جاتا تھا. وہ اپنا ایک معاشرے کا فرض سمجھتے تھے، ہمارے سینئرز بھی، جس میں میں اگر جب اپنا ذکر کروں بچپن سے جب میں آئی ادھر تھوڑا سا میں نے شروع کیا ریڈیو میں، مجھے سکھانے والوں میں محمود علی صاحب، قاضی واجد صاحب، سبحانی بائی یونس صاحب، فاطمہ خانم صاحبہ، موہنی حمید صاحبہ، یہ وہ لوگ تھے کہ اگر ذرا سی کوئی اتار چڑھاؤ میں لہجے میں فرق ہوتا تھا فوراً بتایا کرتے تھے. اور دل
بڑے دل کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ. آج کوئی ایک قدم کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا, یہ میں اس فورم سے آپ کے کہنا چاہتی ہوں. تو جب تک ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چین نہیں بنائیں گے نا, کوئی اچھی چیز نہیں آ سکتی ہے. اور میں ببانگ دہل, کیونکہ میرا تو کراچی سے تعلق ہے, توثیق ایک وش تھی کہ آپ ہوں, انٹرویو کریں میرا, اور وہ اس کو ہم انٹرویو نہیں کہیں گے, یہ لٹل بٹ ہے. تو کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ کے کوشچن کرنے کا ایک انداز ہے, اس کی وجہ بھی بتا دوں. لوگ کہیں گے پتہ نہیں من تو رہا حاجی بگویم تو ہمارا حاجی بگویم, کہ آپ میری تعریف کرنے والی بات نہیں ہے. کیونکہ کوشچن کرنا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا کمال ہے. یہ نہیں آپ کو رنگ کون سا پسند ہے, گھر میں کیا کھاتی ہیں, آملیٹ یا ہاف فرائی, کس قسم کا آئل کم, یہ والا نہیں. آپ اس شخصیت میں سے جو کوشچن نکالتے ہیں نا, میں تو گھر بیٹھ کے دیکھتی ہوں آپ کا پروگرام, تو مجھے پسند ہے. اور ایک میں آپ کو, ظاہر ہے میں آپ سے بڑی ہوں تھوڑی سی, آپ رتبے میں بڑے ہیں ماشاءاللہ, ہر جگہ آپ کا نام ہے, اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور نام کرے. تو کیا کہتے ہیں, آپ نے ایک بہت حوصلے مندی سے اور بہت فراخ دلی سے یہ جو کام کیا, ان بچیوں کو آپ لائے ہیں, اور آپ اپنا جو کچھ ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں نا, بہت حوصلے کی بات ہے. وہ جو آپ بات کرتے ہیں نا سیکنڈ یہ ہم گھر میں بات کرتے ہیں. آپ پوچھیے گا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں آنا ہے, یہ پچھلے مہینے آ رہے تھے. میں نے ان کو ہمیشہ یہ کہا ہے, توثیق جب بھی ملیں کامران, یہ میرا میسج ان کو کہیے گا, میری طرف سے شاباش دیجیے گا, اور ان کو کہیے گا کہ یہ آپ کرتے رہیے, اور ایک دو لڑکوں میں بھی آپ لے کر آئیے. یہ بچیاں تو آپ کے ساتھ کر رہی تھیں نا پروگرام, اور وہ جو چھوٹی سی ہے نا, وہ جو آپ کو ترنت جواب دیتی ہے, نویرا, وہ اس کا وہ جو ہے نا پرومو ایک چلتا ہے کہ توثیق انکل آپ کون سے نئے ہیں, وہ اتنا پیارا کیوٹ لگتا ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں پروگرام دیکھتی ہوں. مطلب ہے بھائی سبین, ہمارا نیا پرومو جو ہے, نہیں مطلب ان کو تو پورا ہمارا پروگرام دیکھیے کہ ازبر ہے مجھے, ازبر ہے. تو وہ, اور اس پہ جو آپ کہتے ہیں, ورنہ میں نے جو سیکھا آپ کے اس سے, کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ کالج اس نے پاس آؤٹ کیا ہے, اب ڈائریکٹ اس کو میں نے یونیورسٹی کیٹ یونیورسٹی میں کروا دیا ہے کراچی میں, میڈیا سائنس سے. میں نے کہا بی اے کرو, ایم اے کرو, پھر آؤ ادھر, ایج بھی وہ ہوگی. میں نے کہا ڈائریکٹ آپ کو اپرچونیٹی مل رہی ہے, آپ آ جائیں. یقین جانیے میں اس جواب پہ اس کو ڈانٹ دیتی. میں نے سیکھا آپ کے اس حوصلے سے, میں خود یہ اون کر رہی ہوں کہ میں نے کہا اتنی سی بچی, آپ اس کو کہتے یہ تمہارے کرنے کی بات نہیں ہے, بچے ادب سے. میں نے کہا نہیں, میں توثیق سے یہ سیکھا ہے کہ بچے, جب ہم کہتے ہیں فرینڈلی ہونا, ہاں اس کو ہم دوسری طرح سے کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ کتنی حوصلہ مندی سے آپ نے اس کو جواب دیا, اور وہ تو یہی بچے کا ایک جو, آپ نے تو مطلب میں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ کے لیے. آپ نے, اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ سیکھیے جتنا سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اور آج کل تو سکھانے کو کوئی تیار نہیں. صحیح ہے, سکھانے کو کوئی تیار نہیں ہے, اور سیکھنے کو بھی نہیں, ہاں سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی, اس میں یہی ہے کہ آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, توثیق سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پاکستان ٹیلی ویژن خود ایک آپ دیکھیں درسگاہ ہے. تو درسگاہ اسی لیے ہے نا کہ اساتذہ آتے رہتے ہیں, جب بھی تو ایک درسگاہ بنتی ہے. اور وہ سیکنڈ لائن والی جو بات آپ کر رہے تھے وہ ہر دور میں چاہیے ہوتی ہے. ایک لائن کہوں گا بس, کہ بس میری اپنی پاکستان کے جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں, جو بھی جس فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہے, خدا کے لیے ہماری ایک گزارش ہے کہ اس وطن کی خدمت صرف یہی ہے کہ آپ کا جو علم ہے یا آپ کا کوئی فن ہے, اس کو روک کے نہ رکھیے, اسے آگے بڑھائیے, اسے آگے سکھائیے. سکھائیں گے نہیں تو پھر کیا تو رجالی والا دور شروع ہو جائے گا. بس یہی. بہت خوبصورت بات منظور کامران صاحب. حفیظ فاطمہ, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا. اور جیسا کہ حفیظ فاطمہ نے کہا کہ یہ انٹرویو نہیں ہے, بس ہلکی سی گپ شپ تھی, اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے, تفصیلی انشاءاللہ گپ شپ زندگی رہی. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا. سبین, بالکل جی, بہت بہت لطف آیا اور بہت اچھا لگا مل کے. اسی طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن نے جتنے بھی لوگ آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے عہدوں پہ, ان سے سیکھنے کا ایک موقع مل رہا ہوتا ہے, اور جب وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اسی کس کے ساتھ ساتھ ہماری آڈینس, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی مہمان کو, کسی ٹیلنٹ کو ہم رائزنگ پاکستان میں بلائیں, آپ کا کوئی بھی پیغام ہے, کوئی بھی سیگمنٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں ضرور بتائیے گا, اور ہم کل بھی بہت سارے میسیج
गेस्ट इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अगर आप जाते जाते जानना चाहते हैं कि फातिमा जदून जो है वो सन ग्लासेस सबीन को दे के गई नहीं दे के गई, तो आपको हम बताते चले कि ये जनाब हमने हासिल कर रही है, चोरी का माल बरामद हो चुका है। ये आज तौसीक ने ये काम कर दिया, अदरवाइज ये बहुत अरसे से पेंडिंग था। वो कहती थी अच्छा मैं देख के जाऊंगी, नहीं फातिमा थैंक यू सो मच, ये मुझे बहुत पसंद आ गई थी और मैंने कहा मैं इनसे लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वो कह रहे हैं कंट्रोल रूम उल्टे पहनने नहीं 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 उल्टे नहीं नहीं सीधे, ये उल्टे भी ऐसे ही हैं। हाँ, एक ही तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप सबका शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान में हमारा साथ दिया। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।